بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بڑا کام۔ نوید 14ویں جماعت پاس کر کے سند لے چکا تھا، لیکن اسے اب تک اپنے معیار کی ملازمت نہ مل سکی تھی۔ وہ اپنے والدین، 3 بہن بھائیوں اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کسی ادارے میں معمولی نوکری کرتے تھے، جس سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اخبار میں اعلان کرایا، سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 مہینے کی تربیت کے بعد وہ ایک نجی بینک میں سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وہ جاسوسی ناول پڑھنے کا شوقین تھا، اس لیے وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا اور جاسوسی کرتا۔ وہ صبح چہل قدمی کرتا اور رات کو جم بھی جاتا تھا۔ بینک میں آنے جانے والے جو لوگ اسے مشکوک لگتے، ان پر نظر رکھتا۔ اس طرح محنت اور دل لگا کر کام کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اس دوران دوسرے سیکورٹی گارڈ چھٹیوں پر گاؤں چلا گیا اور نئے سیکورٹی گارڈ عزیز نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایک دن لمبے قد اور بڑی عمر کے ایک صاحب آئے، انہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، مگر ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکا۔ جب 3-4 دن تک وہ مسلسل آتے رہے، ان کا کام نہ بنا تو نوید سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھ بیٹھا، ان کا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا؟ کہیں تو میں بینک مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں سب سے اچھی طرح جاننے لگے تھے۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں بڑی مہربان ہوں گا۔ وہ نوید کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نوید نے رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب اس نے مینیجر صاحب سے بات کی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ عجیب آدمی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ بس کسی نہ کسی بہانے ہر ایک کے کمرے میں گھس جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔ اگر اسے اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری کاغذات ساتھ لانے چاہیے۔ اب اگر اس نے بدتمیزی کی تو میں اس کا بینک میں داخلہ بند کر دوں گا۔ نوید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر اسے تجسس ہوا تھا۔ دوسرے دن وہ بینک کے اندر کسی ضروری کام سے گیا۔ واپس آیا تو گارڈ عزیز کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نوید کو محسوس ہوا کہ اس نے اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلا گیا تھا۔ رات کو نوید سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح عزیز غیر حاضر تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ آج نوید کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے ہوشیار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا ہوا چوکس ہو کر ہوشیاری کے ساتھ ہر آنے جانے والے کو دیکھنے لگا۔ رات کو گھر جانے سے پہلے وہ کچھ جگہوں پر گیا، پھر اس نے موبائل فون پر ضروری پیغام بھیجا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے دن وہ سب سے پہلے بینک مینیجر کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ آفس سے نکلا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گرمی زوروں پر تھی۔ سپہر کے بعد 4 آدمی کار میں سوار بینک کے مٹکی دروازے پر اترے۔ ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا تھا۔ سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ 2 ڈاکو اندر چلے گئے اور ایک نے پھرتی سے نوید کی پیٹھ پر پستول رکھ دی اور کہنے لگا، اندر چلو۔ ایک بار کھڑا رہ گیا۔ سامنے ہی ایک شربت والی ریہڑی کے پاس موجود تھا۔ اندر جاتے ہوئے نوید نے گملے میں سے ایک پھول توڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ڈاکو نوید کو اندر لے گیا تھا۔ بینک میں موجود 2 ڈاکو لوگوں پر پستول تانے ہوئے تھے، جبکہ ایک کیشیئر کے پاس کھڑا تمام رقم تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھیلا ہاتھ میں لے کر باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر آیا، پولیس کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔
انسپکٹر صاحب نے جب ان کے چہروں سے ماسک، چشمہ اور رومال ہٹایا تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک گارڈ عزیز اور دوسرے وہی لمبا تگڑا شخص تھا جو بوڑھا بن کر روزانہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے آتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر بینک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ ان کے دو ساتھی اور تھے۔ انسپکٹر صاحب نے نوید کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر تم ہوشیار اور چالاکی نہ دکھاتے تو آج یہ ڈاکو بینک لوٹ کر لے جاتے۔ کاش ہر کوئی تمہاری طرح بہادر بن جائے۔ تمہارا شکریہ برخوردار جناب، میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا، گریجویٹ ہوں، مگر بے روزگاری نے پریشان ہو کر گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں اور آج اپنی جاسوسی فطرت اور بے چین طبیعت کی وجہ سے مجرم کو گرفتار کروایا۔ گارڈ عزیز، اور اس آدمی پر مجھے شک تھا جو نکلی بال اور داڑھی لگا کر بینک آ رہا تھا، اس لیے میں نے بینک کے سامنے موجود شربت والے سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو اور تم مجھے گملے میں سے پھول توڑتے یا دروازے پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو مددگار پولیس کو فون کر دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا کرم کہ آپ یہاں پر ہیں، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب نے پوچھا، اگر پولیس بروقت نہ آتی تو ڈاکو کے پاس جو نوٹ تھے وہ جعلی تھے؟ میں نے پہلے ہی اس بارے میں مینیجر صاحب سے بات کر لی تھی اور بازار سے نقلی نوٹ خرید کر انہیں دے دیے تھے۔ نوید نے مینیجر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے دن اخبار میں نوید کی بہادری اور شجاعت والا کے تعاون کے چرچے ہو رہے تھے اور پولیس کے محکمے نے نوید کو نوکری دینے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔